السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد صلی اللہ رسول کے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بھائیوں، میں سید محمود شاہ بات آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بیٹیوں و بہنوں، میں آپ کو آج خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، ان کی فضیلت کے بارے میں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ ان عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے نا، وہ آپ جو ہے ان کو خطاب ذو النورین بھی ہے، تو آپ سے فرمایا کہ میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی وہ بھی عثمان کے نکاح میں تھا، اور کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے آپ کی بہت خدمات ہے، بہت قربانی ہے۔ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ پورے جنگ کا سامان، جہاد کا سامان آپ صلی اللہ عنہ نے عطا فرمایا، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا کہ جنگ تبوک تھی، کہا کہ یہ جہاد کے لیے سامان جمع کرنا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورا بندوبست کر دیا، اور کہتے ہیں آپ کا اتنا بڑا تجارت تھی کہ ایک اونٹ کھڑا ہوتا شام میں، دوسرا مدینے میں، آخری مدینے میں کھڑا ہوتا تھا، اتنا بڑا کاروبار تھا۔ ایک دفعہ مدینے میں قحط آ گیا، لوگ پریشان تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ مصر سے، شام سے اناج منگا کر مفت بانٹ دیا۔ وہاں کے مدینے کے تاجر آئے، بولے جی ہم سے جو ہے آپ سودا کر لیں، مثال کے طور پر 100 روپے من گندم ہے تو ہم آپ کو 200 دیں گے، حتیٰ کہ 1000 روپے من گندم دیں گے، یہ مثال سمجھنا بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں فروخت نہیں کروں گا۔ آپ نے وہ سارا غلہ مسلمانوں کو مفت بانٹ دیا مدینے میں۔ اسی لیے اسی طریقے سے ایک دفعہ آپ نے جہاد کے لیے امداد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ سے اٹھا کے، اشرفیں بھی اس میں تھی، ایک ہاتھ سے اٹھا دوسرا اٹھا، کہتے ہیں یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور کہتے ہیں کہ بئر رومی نامہ کنواں جو مدینے میں ہے، مسلمانوں کو پانی کی بڑی قلت تھی، تو انہوں نے وہ کنواں لے کر یہودی سے منہ دام خرید لیا، یعنی کہ بہت قیمت دام پہ لے کے اس کو مسلمانوں کو وقف کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ خلیفہ بنا گئے تو چاروں طرف سوزش برپا تھی، لوگوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ عمر کے قاتل کا اور دوسرے لوگوں کا آپ جو ہے نا قصاص لیں، تو اس لیے ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ بیٹھے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر والا بھیج دو، پھر عمر رضی اللہ عنہ، لوگوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ، بولا آنے دو، آپ بیٹھے رہے، لیٹے رہے، آپ کی طبیعت کو صحیح نہیں دے، پھر تبارہ بولا جی عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، بولا اچھا جی رک جاؤ، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، اور پائنچہ اوپر تھا اس کو نیچے کر دیا، تہبند نیچے کر دیا، اس کا کہا بلاؤ ان کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے، ملاقات ہوئی، چلے گئے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ لیٹے رہے اور آپ کا پاؤں کھلا رہا، آپ نے تہبند نیچے نہیں کیا، تو کہنے لگے عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ جو ہے اٹھ کے بیٹھ گئے اور تہبند کو نیچے کر دیا پائنچے کو، تو یہ کیا وجہ ہے؟ کہنے بھائی بات یہ عثمان جو ہے وہ بہت باحیا ہے، اتنی حیا والے ہیں کہ عرش پہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، تو میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں۔ آج بھی مدینہ منورہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے بینک اکاؤنٹ ہے، باغ ہے ان کا، عثمان رضی اللہ عنہ کا، تو آپ نے دین کے لیے بڑی خدمت کی۔ پھر 40 دن کافروں نے ان کا پانی بند رکھا، عبداللہ بن سبا کی پارٹی نے جو مصر سے آئے تھے، انہوں نے پانی بند رکھا، حتیٰ کہ وہ کنواں بھی انہوں نے خرید کے مسلمانوں کو وقف کیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ بے انتہا قربانیاں ہیں، بے انتہا خدمات ہیں اسلام کے لیے، تو ہمیں ان کے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس سے ہمارا ایمان تازہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو سنیں، اچھی طرح آخر تک سنیں ویڈیو کو، اپنے ساتھیوں کو، لوگوں کو بتائیں، اور کچھ آپ کمنٹ دینا چاہتے ہیں
اصلاح کے تو آپ کمنٹس دے دیں، اور میرے لیے دعا خیر کریں، اور میرے دعا خیر کریں، اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کو آپ دبا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔